ویلکم ٹو وظائف ود فرح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ کی ذات کسی کا محتاج نہ کرے سوائے اپنی ذات کے، آمین۔ آج کا وظیفہ جو لے کر آئی ہوں وہ آج کل کے جو ٹائم ہے، کچھ دنوں سے ابھی ایگزامس کے دن چل رہے ہیں، تو اس لیے ہر کوئی آ کے یہی پوچھتا ہے کہ بچوں کے ایگزام ہے، ہمیں کیا پڑھنا چاہیے۔ تو اس کے لیے تو 2-3 وظائف میں نے پہلے بھی دیے ہوئے ہیں، کیونکہ 2-3 سال سے میرا چینل ہے، تو 2-3 سال سے جب یہ فیبرری اور مارچ یہ والے دن آتے ہیں تو سب لوگ ایگزام میں بچوں کی کامیابی کے لیے پوچھتے ہیں، اور کچھ بچے آتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں ایگزام میں کامیابی کے لیے کچھ بتا دیں۔ تو اس کے لیے بہت آسان اور مجرب ترین عمل جو میں آپ کو بتاؤں گی اور جو میں اپنے بچوں کے لیے کرتی ہوں، جو میرے بچے اپنے لیے کرتے ہیں، صرف میں نہیں کرتی ان کے لیے، میرے بچے بھی اپنے لیے کرتے ہیں، تو وہ چیز ہے، اور الحمدللہ سے میرے بچوں کے مارکس بھی اچھے آتے ہیں۔ تو جو ابھی یہ وظیفہ جو میں آپ کو دینے والی ہوں، یہ ایک وظیفہ نہیں ہے، یہ 2 وظائف ہیں اور دونوں الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ ایگزام کے دنوں کے لیے بار بار مجھ سے پوچھا جا رہا ہے، تو میں آج آپ کو یہ دونوں وظیفے ایک ساتھ بتانے جا رہی ہوں، تاکہ آپ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ میں اپنی ویوز بڑھانے کے لیے آپ کو الگ الگ وظائف دے رہی ہوں۔ ایگزام کے لیے میں آپ کو دوں گی 2 وظائف دوں گی، اور الگ الگ آپ اس کو کریے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے ایک دن میں بھی آپ کر سکتے ہو، لیکن اس کا طریقہ بہت جو الگ الگ ہے۔ ایک تو سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات جو ہیں، وہ جیسے آپ کے ایگزام شروع ہو جائے تو وہ تو عشاء کی نماز میں سنتوں کے بعد اور جو وتر ہے اس سے پہلے آپ نے تقریباً 33 مرتبہ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنی ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا اول آخر درود شریف، پھر سورۃ بقرہ کی 2 آیات جو لاسٹ والی ہے، وہ آخری والی، وہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے وتر ادا کرنے ہیں اور اپنے لیے دعا کرنی ہے۔ یہ تو بچوں کے لیے ہو گیا، ان کی ماں اور باپ اگر کرتے ہیں وظائف تو ان کے لیے بھی یہی چیز ہے کہ آپ اپنے بچوں کے لیے کریں۔ اچھا، اس میں ایک چیز یہ میں ہر بار آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر آپ ایک چیز اپنے لیے مانگ رہے ہو تو وہ دوسروں کے لیے بھی مانگا کریں، اللہ اس کے وسیلے سے آپ کو دیتا ہے۔ تو یہ آپ ایسا کریں کہ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھیں اور وتر پڑھ کے اور اپنے لیے دعا کرنے کیجئے، لیکن اس سے پہلے آپ یہ دعا کیجئے کہ اللہ آپ کے جو فرینڈز ہیں ان کو بھی کامیاب کریں۔ ہم اکثر ہمارے ہاں یا یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے ذہن میں یا ہمارے اپنے ذہن میں کہ فلاں کا بچہ فرسٹ نہ آ جائے، ہمارا بچہ فرسٹ آنا چاہیے، ان چیزوں سے ویسے بھی ہوتا کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ یہ اللہ سے مانگے کہ یا اللہ آپ میرے بچے کو بھی کامیاب کر دے، اور ساتھ میں یہ اس کے جو کلاس فیلو ہوتے ہیں ان کو بھی کامیاب کر دے، جو مسجد میں ان کے ساتھ بچے ہیں ان کو بھی کامیاب کر دے، تو اس سے یہ ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کا جو آپ نے اللہ سے جو چیز مانگی ہے وہ اللہ آپ کو بھی دے دیتا ہے، اور اس کے وسیلے سے آپ کو زیادہ دے دیتا ہے، کیونکہ آپ نے دوسروں کے لیے اچھے کا سوچا ہے۔ تو اچھا، اس کے علاوہ دوسرا وظیفہ ہے یا حسیبوں کا۔ یا حسیبوں کا وظیفہ میں نے پہلے بھی اپنے چینل پر دیا ہوا ہے، لیکن ابھی کیونکہ آج کل بہت زیادہ کویسچن آ رہے ہیں تو اس لیے میں آپ کو یہ چیز بتانے جا رہی ہوں کہ یا حسیبوں کا ورد ایسا کرے کہ اگر بچے کر رہے ہیں تو 313 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھیں،
لیکن اگر ان کی مائیں کر رہی ہے، کیونکہ میں بچوں کو یہ اس لیے ریکمینڈ نہیں کروں گی کیونکہ بچوں کا ابھی ایگزام کے ڈیز چل رہے، تو بس وہ اپنی 5 وقتی نماز پڑھے اور 313 مرتبہ یا حسیبو کا ورد کریں۔ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، اس کا بھی ورد کریں۔ یہ الگ طریقہ ہے، لیکن ماؤں کے لیے الگ طریقہ ہے۔ ماؤں کے لیے یہ ہے کہ وہ 33,000 مرتبہ 33,000 وہ اس کا یا حسیبو کا ورد کرے، لیکن وہ ایسے کرے کہ صبح سے شروع ہو کر پھر دوسرے صبح تک ان کے پاس ٹائم ہے، یعنی فجر کے نماز سے شروع ہو کر دوسرے فجر کے نماز تک کا ان کے پاس ٹائم ہے کہ یہ 24 گھنٹوں میں 33,000 مرتبہ پورا کرنا ہے۔ اللہ کی طرف توجہ کر کے 33,000 مرتبہ پڑھ لیں اور اپنے بچوں کے لیے دعا کیجیے اور اپنے ساتھ میں دوسرے بچوں کے لیے بھی دعا کیجیے، خاص کر میرے بچوں کے لیے الگ سے کر لیا کریں۔ اچھا، اس کے اثرات یہ ہے کہ ماں باپ کو ٹائم ہوتا ہے لیکن بچوں کے پاس ٹائم زیادہ نہیں ہوتا ان دنوں میں نا، تو اس لیے میں اور بچے سے 313 مرتبہ کا ورد ضرور کروائے۔ یہ اللہ کا بہت پیارا نام ہے اور اس کے وسیلے سے اللہ جو بچہ جو بھی پڑھتا ہے اللہ اس کے ذہن میں وہ رکھ دیتا ہے، اور پھر اگر ایگزام میں وہ چیز آتی ہے تو وہ بچے کو یاد ہو جاتا ہے نا، تو وہ بچہ لکھ پاتا ہے، پڑھ پاتا ہے۔ تو یہ 2 وظائف آج میں نے آپ کو دیے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ آتے ہیں کہ ابھی تو جو ہے ایگزام کے ڈیز چل رہے، تو ایگزام کے لیے کچھ بتا رہے، ایگزام کے لیے کچھ بتا رہے۔ یہ 2 وظیفے ہیں، یہ آپ کیجئے اور اپنے بچوں کے لیے دعا کیجئے۔ یہ بچے کریں تو اپنے ساتھ اپنے فرینڈز کے لیے بھی دعا کیجئے اور میرے بچوں کے لیے بھی دعا کیجئے۔ اللہ سب کے نصیب اچھے کرے۔ میں یہ بس کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ سب کے نصیب اچھے کرے۔ باقی جو نمبر لانا، یہ کرنا، وہ کرنا، پوزیشن لانا، یہ چیزیں الگ چیزیں ہیں۔ یہ اگر نہ بھی آئے نا، میں اپنے ایک بچے کی مثال دوں گی کہ وہ کبھی پوزیشن نہیں لے کر آیا ہے، نرسری پریپ میں تھا، وہ پوزیشن نہیں لے کر آیا، لیکن ابھی 9th میں اس کے الحمدللہ 521 نمبر آ گئے۔ وہ ہمارے لیے بہت ہی کوئی بڑی بات ہو گئی تھی، کیونکہ وہ بچہ مارکس لاتا تھا، اچھے لاتا تھا 80%، 85%، لیکن وہ کبھی پوزیشن اس کا نہیں آیا۔ تو ہم اداس بھی ہو جاتے تھے، ایز اے مدر، ایز اے فادر، ایز اے پیرنٹس، وہ بہت ہم اداس ہو جاتے تھے، لیکن پھر ہمیں اندازہ ابھی ہوا، پھر ہم نے دوسرے بچوں پہ یہ زور لانا چھوڑ دیا ہے۔ آپ بھی ایسا کریں کہ بچوں پہ زور لانا چھوڑ دیں، بچوں کو تنگ نہیں کریں مارکس کی وجہ سے۔ اچھا، ایک اور بات، اگر بچے کے مارکس کم آ جائے تو آپ پلیز ان کو ڈانٹے نہیں، اس کو بولے کوئی بات نہیں بیٹا، نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ بہت اچھا کریں گی۔ جو میرا چھوٹا بچہ ہے اس کے ساتھ ہم یہ کر رہے تھے، وہ جو ابھی مڈ ٹرم کے ایگزام چل رہے تھے تو اس کا پوزیشن خراب آیا۔ وہ اپنے باپ کے سامنے نہیں آئے کہ بابا ڈانٹیں گے، پھر بابا نے بلا کے اس کو سمجھایا، الحمدللہ سے وہ پھر پوزیشن ہولڈر ہے، وہ پوزیشن لے کر آتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد جب ٹیسٹ ہوئے تو اس میری پوزیشن الحمدللہ اس کی آ گئی۔ پھر اس کے بابا نے مجھے بتایا کہ دیکھو یہ ہوتا ہے، بچوں سے اگر پیار سے بات کرو تو وہ پھر کرتے، بچے بھی چاہتے کہ ان کی پوزیشن آ جائے، لیکن پھر نہیں، اگر نہیں آتا تو کوئی بات نہیں، ہم ان کو ڈانٹیں گے نہیں، ان کو دھتکاریں گے نہیں کہ تم نے پوزیشن نہیں لایا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا۔ بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہوا ہے کہ ایسا کرتے ہیں، بس یہ نہیں کرنا چاہیے۔ میری یہ باتیں بچوں کو بہت اچھی لگیں گی۔ خیر، بس ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو رہی ہے، اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے اور اپنے ساتھ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے لیے ضرور دعا کیجیے کہ آپ کے ساتھ وہ بھی کامیاب ہو جائے۔ آمین۔ والسلام۔